بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فمن شہد علیکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں ہم روزہ کی فرضیت اور روزہ داروں کے فضائل پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم فرماتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، فمن شہد علیکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص بھی اس ماہ رمضان کو پائے تو اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اور روزے کی تاریخ کا حکم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے اور روزے کی تاریخ کا بیان ہے۔ روزہ ایک قدیم عبادت ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام شریعتوں میں یہ عبادت چلی آ رہی ہے، اگرچہ ایام اور احکام مختلف تھے مگر اصلاً روزہ ساری امتوں پہ لازم تھا۔ تو ناظرین کرام، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہجرت مدینہ کے دوسرے سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ اگرچہ روزے کی عبادت رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں میں بھی آ رہی تھی اور یہودی مذہب میں اور عیسائی مذہب میں بھی روزے کی عبادت موجود تھی، ماہ رمضان کے روزے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عاشوراء محرم کا روزہ رکھ رہے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو بقیہ تمام روزے سنت اور مستحب کے درجے میں آ گئے ہیں۔ تو روزہ ایک قدیم عبادت ہے۔ روزے داروں کا اور روزوں کی فضیلت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حدیث نبوی کی طرف جب ہمارا دھیان ہوتا ہے اور احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو روزے کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کے اجر کو اور اس کی جزا کو مختلف حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے اور روزہ داروں کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ جو آج کی گفتگو
کا بنیادی موضوع ہے۔ روزے کی جزا کے بارے میں، روزے کے اجر کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں حدیث آتی ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں حدیث آتی ہے، اور امام نسائی نے اپنی سنن نسائی میں کتاب الصیام میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح اسی حدیث کو امام دارمی نے اپنی سنن دارمی میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی عز وجل، کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا اجزی به۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسل بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل کا، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزہ کے، فإنہ لی، پس روزہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور دوسری روایت جسے امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، اور امام دارمی نے اپنی السنن میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ تعالی، کل عمل ابن آدم له فالحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام هو لي وانا اجزي به انه يترك الطعام وشهوته من اجلي ويترك الشراب وشهوته من اجلي فهو لي وانا اجزي به۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، فرمایا سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ فرمایا یقیناً روزہ دار کا کھانا اور شہوت نفسانی کو میری وجہ سے روزہ دار ترک کرتا ہے، اور اپنا پینا اور اپنی شہوات کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، بس روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حدیث بڑی واضح ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، کیا بقیہ عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا قربانی اور صدقات اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ کیا تسبیح، تحلیل، ذکر، اذکار، حج اور دیگر جملہ عبادتیں کیا اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ یہ کیا خاص بات ہو گئی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں؟ یاد رکھ لیں، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں
اس حدیث میں فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، یاد رکھ لیں، کہ روزہ اخلاص کے اعتبار سے اللہ کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ تاریخی اعتبار سے اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ دنیا کی جتنی عبادتیں ہیں، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ تلاوت ہے، وہ تسبیح ہے، وہ صدقہ خیرات ہے، وہ قربانیاں ہیں، اگرچہ وہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ان عبادت کے کرنے والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ عبادت بے شک اللہ کے لیے کر رہا ہو انسان، لیکن اس میں نظر تو آ جاتا ہے کہ یہ عبادت اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ بندہ نماز میں ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، اتحیات میں ہے، سلام پھیر رہا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے، جس پوزیشن میں بھی نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ تو اللہ کے لیے رہا ہے، لیکن اوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا صدقہ خیرات زکوٰۃ تو اللہ کے لیے دے رہا ہوتا ہے، دائیں ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے، بائیں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن دینے والے کو تو پتہ ہوتا ہی ہے، چلو کسی اور کو معلوم نہ ہو، لینے والے کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ مجھے زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ قربانی کو دیکھ لیں، قربانی بے شک اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ بھی دکھائی تو دیتی ہے کہ قربانی ہو رہی ہے، تلاوت دکھائی تو دیتی ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے، تسبیح تحلیل دکھائی تو دیتی ہے کہ تسبیح ہو رہی ہے، طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، بنا ہے، مزدلفہ ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، احرام باندھا جا رہا ہے، سر منڈایا جا رہا ہے، حج اور عمرے کے تمام ارکان کو دیکھ لیں، اوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عبادت اللہ کے لیے تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اوروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے، ایسی اخلاص والی عبادت ہے، سوائے اس انسان کے اور خدا کے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس بندے نے روزے کی عبادت کی ہے یا نہیں کی۔ اس کا تعلق فقط اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ بے شک انسان نے گھر والوں کے ساتھ صبح سحری بھی کی ہو، افطاری بھی کی ہو، اگر نیت انسان کی نہ ہو تو کسی کو کیا معلوم کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا، شام کو افطاری کے ٹائم منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار ہیں، حقیقت میں روزے دار نہیں ہوتے۔ تو روزہ ایک ایسی خفیہ اور مخفی عبادت ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ دوسری بات تاریخی اعتبار سے وہ یہ کہ دنیا کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، اگر تاریخ عبادت کو دیکھیں، زمانہ شرک اور کفر جب آیا تو لوگوں نے بتوں کے لیے سجدے بھی کیے ہیں، بتوں کے لیے قیام بھی کیے ہیں، بتوں کے لیے جھکتے بھی تھے، بتوں کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے تھے، صدقہ خیرات بھی بتوں کے لیے کرتے تھے، قربانیاں بھی بتوں کے لیے کرتے تھے، چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے لیے دیگر عبادتیں کرتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں تاریخ عبادت میں آج تک کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھا ہو سوائے روزہ کو۔ روزہ آج تک کسی کافر و مشرک نے اپنے کسی بت کے لیے نہیں رکھا تھا۔ تو روزہ اخلاص کے اعتبار سے دیگر عبادتوں سے منفرد عبادت ہے، اور روزہ کو اللہ نے خالصتاً ہمیشہ اپنے لیے رکھا ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اب اگلی بات کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، تو کیا معنی ہوا؟
کہ روزہ تو اللہ کے لیے ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ باری تعالیٰ کوئی اجر بھی تو بتا کہ روزہ رکھنے سے کیا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، کتنا نیکی ملے گی۔ تو فرمایا لوگو، ہر ایک نیکی کی جزا میں نے تمہیں بتلا دی ہے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا کہ فالحسنۃ بعشر امثالھا، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، الی 700، 700 گنا تک نیکی کا اجر جاتا ہے۔ آپ نماز گھر میں پڑھتے ہیں، ایک نماز کا اجر ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، 25 اور 27 گنا اس نماز کا اجر بتا دیا۔ وہی نماز آپ رمضان میں پڑھتے ہیں، ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر قرار دے دیا۔ وہی نماز بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، نماز تو ایک ہے مگر 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر بتا دیا۔ وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، نماز تو ایک پڑھتے ہیں، 50,000 نمازوں کا اجر بتا دیا۔ وہی نماز مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں، نماز تو ایک ہے، 10,000 نمازوں کا اجر بتا دیا۔ اسی طرح صدقات و خیرات ہیں، 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 10 روپے کا اجر بتا دیا، اور 70 کا اجر بتا دیا، 100 گنا تک اجر بتا دیا، ہر نیکی کا اجر بتا دیا۔ کسی نیکی کا اجر جنت بتا دیا، کسی نیکی کا اجر ثواب بتا دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ باری تعالیٰ روزے کا اجر بھی تو بتا دے تاکہ ہم روزہ رکھیں، ہمیں ترغیب ملے، شوق ملے، رغبت ملے، اس کی اہمیت ملے۔ فرمایا لوگو، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں ہوں کہ میں نے اپنے روزے دار کے لیے کارخانہ ایک اجر میں نے دیکھا کہ روزے دار کو کیا دوں، کتنی نیکیاں دوں، کتنا اجر دوں، اسے جنت دوں۔ فرمایا لوگوں، میں نے اپنے کارخانہ اجر میں دیکھا ہے کہ کتنا دوں۔ فرمایا میں نے ساری نیکیاں، سارے اجر، ساری جزا دیکھی ہے، لیکن تمہیں اور کوئی اجر اور جزا کی بات نہیں کرتا، وہ تو ساری ملیں گی۔ ساری نعمتیں جو اور نیکیوں پہ ملتی ہیں روزے پہ بھی ملیں گی، لیکن پوچھنا چاہتے ہو کہ اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اس کی جزا میں خود خدا ہوں۔ جنت کی کیا بات کرتے ہو، جنت تو ملے گی۔ فرمایا جنت کا خود مالک میں رب جب تمہارا ہو گیا ہوں، اجر و ثواب دینے والا رب میں تمہارا ہو گیا ہوں، تو فرمایا تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس لیے فرمایا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ روزہ دار میرے لیے کھانے کو چھوڑتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، شہوات لذت انسانی سے سارا دن محروم رہتا ہے، من اجلی، میری رضا کے لیے، میری مرضی کے لیے بھوکا رہتا ہے۔ فرمایا جب میری رضا کے لیے وہ بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، شہوات لذت انسانی کو چھوڑ رہا ہے، فرمایا اس کی جزا بھی میں خدا ہوں۔ دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو روزہ بخشش کا سبب ہے، گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بخشش کا سبب گناہوں کے کفارے کا سبب ہے اور بخشش کا باعث ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں اس حدیث کو بیان کیا،
حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور نے فرمایا روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، فرمایا لخلوف فم الصائم، روزہ دار کی منہ کی بو جوں جوں وقت گزرتا ہے، روزے کا افطاری کا ٹائم قریب آنے لگتا ہے، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ سے ہلکی سی جو سمیل آتی ہے، جو عام حالات میں عام انسان کو اس سے کراہت ہوتی ہے، لیکن روزے دار کے منہ کی ہے تو بو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے، فرمایا عند اللہ من ریح المسک، مشک و عنبر سے یہ زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ عام لوگوں کو بو محسوس ہوتی ہے اور اللہ کو روزے دار کے منہ سے جو وہ بو اٹھے اللہ کو وہ مشک سے بھی بہتر خوشبو لگتی ہے۔ اب یہ جو بات فرمائی روزے دار کی فضیلت بیان کی کہ روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مشک سے بھی بہتر ہے۔ اب یہاں بات قابل غور ہے، خوشبوئیں تو اور بھی ہیں، دنیا جہان کی امپورٹنس کئی خوشبوئیں ہیں اور ہر قسم کی خوشبو ہے، لیکن یہاں ریح المسک کی بات کی، مشک سے زیادہ۔ اب یہ بات حضور اس لیے فرما رہے ہیں کہ عرب کی دنیا میں اور بالخصوص مدینہ منورہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کائنات دنیا کی جتنے خوشبوئیں تھیں سب سے اعلیٰ نمبر پر اور پہلے نمبر پر اور سب سے بہترین خوشبو حضور کے دور میں مشک کی خوشبو تھی۔ معنی یہ ہوا کہ لوگوں کائنات دنیا کائنات کی ساری خوشبوئیں ایک طرف اور روزے دار کے منہ سے جو بو اٹھے اللہ کے ہاں اس کی خوشبو ساری کائنات کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرحا واذا لقی ربہ فرح بصومہ، متفق علیہ، رواہ البخاری والمسلم۔ حضور نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں اسے فرحت ہوتی ہے جب افطاری کا وقت آتا ہے، دسترخوان سجا ہوتا ہے، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے وہ کھانے کھاتا ہے، سارا دن کا بھوکا ہوا، سارا دن کا پیاسا، جب افطاری کا سامان سج جاتا ہے، پھل کھا رہا ہے، مشروبات پی رہا ہے، انواع و اقسام کی چیزیں اس کے سامنے آئیں اور رگیں تر ہو گئیں اور زبان کا جو حلق خشک ہو چکا تھا پانی اندر گیا، طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ ایک خوشی دنیا میں ہے، فرمایا ایک خوشی ہوگی قیامت کا دن ہوگا، بزم محشر سجی ہوگی، اللہ کی ذات سامنے ہوگی اور حکم ہوگا کہ روزہ دار سامنے آ جائے، تو روزہ دار اپنے رب سے جو ملاقات کرے گا، رب کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی زیارت و دیدار سے جو لذت ملے گی، کائنات کی سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوگی۔ تو قیامت کے دن روزے دار کو اللہ سے ملاقات کے ٹائم زیارت، رب سے زیارت جو کرائی جائے گی، جو خوشی ہوگی اس خوشی سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوگی۔ تو روزے دار کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ قیامت کے دن روزے دار کو دیدار الہی سے راحت اور خوشی ملے گی۔ اور ایک حدیث اور بیان کر دوں وقت کی قلت کے پیش نظر
بس بہت ساری حدیث ہیں روزہ اور روزہ داروں کی فضیلت میں، بس ایک ہی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں آئی ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں آئی ہے اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن روزہ دار اس میں داخل ہوں گے اور اس کے سوا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا قیامت کے دن کہ روزے دار کہاں ہیں، بس وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جنت کا ایک دروازہ VIP ہوگا، جو اس حدیث میں بیان ہوا کہ اس دروازے کا، جنت کے اس گیٹ کا نام ہوگا باب الریان۔ حضور نے جنت کے اس گیٹ کا نام بتا دیا، اس گیٹ کا نام باب الریان ہوگا۔ روزے داروں کو بلایا جائے گا کہ این الصائمون، روزے داروں کہاں ہو؟ جنہوں نے بن دیکھے روزے رکھے تھے، خدا کو بن دیکھے مانا تھا، بن دیکھے ساری افطاری کرتے تھے، اللہ کے حکم پہ بھوکے پیاسے دنیا میں رہتے تھے، قیامت کا دن ہوگا، روزہ داروں کے لیے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ روزے داروں کہاں ہو۔ یوں نہیں ہے کہ روزے دار خود ڈھونڈتے پھریں گے اس دروازے کو، نہیں، بلکہ روزے داروں کو بلایا جائے گا اور بلا کر کہا جائے گا روزے دارو تمہارے لیے اللہ نے جنت کا یہ گیٹ بنا رکھا ہے جو VIP گیٹ ہے، اس کا نام باب الریان ہے، اس میں تمہاری انٹری ہوگی، سوائے تمہارے کوئی اس میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اور حضور نے فرمایا اس گیٹ سے روزے دار گزارے جائیں گے، سوائے روزے داروں کو کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس گیٹ سے گزر سکے۔ یہ جنت میں داخلے کا منظر بیان ہو رہا ہے، جنت میں انٹری کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ جنت میں کون کون جائے گا، اس میں سے ایک روزے داروں کی بات کر دی، اور جنت میں روزے دار کس گیٹ سے گزارے جائیں گے اس کا نام حضور نے بتا دیا کہ اس کا نام باب الریان ہوگا۔ یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ روزے داروں کو روزہ رکھنے کی اہمیت کا پتہ چلے، شوق ہو، رغبت ہو، خوشی دل سے اس منظر کو سامنے رکھ کر وہ اللہ کی حضور روزہ رکھیں تاکہ قیامت کے دن انہیں اللہ کی طرف سے یہ عزتوں اور اکرام اور انعام سے نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی خوشخبری کے سبب اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ نے یہ انعام رکھے ہیں، جو اجر و ثواب رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے جملہ روزوں کی سعادتیں اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔